حملہ ہوا ہوگا، یہ اس کا کیا طریقہ کار؟ کہا جاتا ہے امتیاز صاحب کہ چپ ایک رکھ دی جاتی ہے ڈرون حملوں کے لیے، تو وہ چپ کس نے رکھی ہوگی؟ پھر وہ انعام کس کو ملا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے کہ چپ رکھ دی ہو جی. اس وقت امریکہ کے پاس اس قدر ٹیکنالوجی ہے، عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ لوگ جاتے ہیں جہاں ان کو شک ہوتا ہے، وہ ایک پتھر پھینک کے آ جاتے ہیں. بظاہر وہ ایک پتھر ہے، لیکن وہ باقاعدہ پورے ایک ٹرانسمیٹر ریسیور کے ساتھ ایک سسٹم ہوتا ہے. آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس سے کسی مدر اسٹیشن کو ایسی انفارمیشن جاری ہے جو کہ سیٹلائٹ سے کنیکٹڈ ہے. سیٹلائٹ پھر ورجینیا کے ساتھ CIA کے ہیڈ کوارٹر میں کنیکٹڈ ہے. چاہوں گا کہ آپ کیونکہ اس طرح کی آپ رہے ہیں اس فیلڈ سے، تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے، کس طریقے سے یہ عمل میں آتے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ اس میں کوئی چپ کا تو یہ اتنا اسٹرانگ تاثر کیوں ہے؟ ایک طرح سے اسٹرانگ تاثر لوگوں میں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جب شروع میں آپ دیکھیں القاعدہ کے ڈرونز حملوں میں 2008 میں تقریباً 14 ان کے بڑے لیڈر جو مارے گئے ہیں، یہ کچھ تو وہ ان کو ٹریک کرتے رہتے ہیں. جب وہ اکراس جاتے ہیں وہ ان کو ٹریک کر کے ان کی جگہ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ سوٹیبل ٹائم پر ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کر کے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں. میرا خیال نہیں ہو سکتا ہے چپ ہو، لیکن جتنا مجھے پتا ہے چپ والا سسٹم نہیں ہے. بیت اللہ کے سسر کے گھر کوئی چپ نہیں رکھے، مطلب اتنا کوئی جرت نہیں کرے گا اس قسم کے کام کرنے کی. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے فون میں رکھ دی ہوگی. دیکھیں بیت اللہ اتنا بچہ بھی نہیں تھا، آخر وہ ریاست پاکستان کے خلاف وہ نبرد آزما تھا، مہازارائی کی ہوئی تھی اس نے. تو اس میں میرا خیال نہیں ہے کہ آسانی سے کسی سے وہ فون سیٹ لے لے گا جس میں کوئی کسی نے چپ رکھ دی ہو. یہ تو ایسے اٹس اے کمبینیشن آف فیکٹرز. اس میں گراؤنڈ انٹیلیجنس ہے، آپ کی الیکٹرانک سرویلنس ہے، پھر آپ کی کیا یہ آپس میں پرویز خان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپس کی بھی کوئی ان کی ایک طرح سے ہو سکتی ہے، جس طرح ہم نے دیکھا پہلے قاری زین الدین کافی جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے بیت اللہ محسود کے خلاف، پھر ان کے اپنے گارڈ نے انہیں مار دیا. تو کیا بیت اللہ کے اپنے ساتھیوں میں سے کسی نے اس طرح کا کوئی کام کیا؟ دیکھیں جی، اب ہم تو یہاں تک آج تصدیق تو ان کی فوتیدگی کی ہوئی ہے جی. اب یہ چیزیں تو یہ ہیں کہ یہ تو اس کے بعد آئیں گی نقشے پہ کہ کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا، وہ تو اس کے لیے ایویڈنس کلیکٹ ہو رہی ہے. البتہ ایک بات میں فرحان صاحب رسوخ سے یہ کہہ دوں کہ اب اس کے بعد پاکستان کی جو یہ طلباء کی جو یہ ہے تنظیم، یہ تحریک جو ہے، یہ اب منتشر ضرور ہو جائے گی اور یہ دڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک تو لیڈرشپ پہ جھگڑا ہوگا، اس کے بعد ہر جگہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ مرکزیت جو تھی وہ ختم، جو کچھ حد تک بیت اللہ مسعود جو جس حد تک پروجیکٹڈ جو تھے، تو اب وہ چیز ختم ہو جائے گی. اور پہلے دن سے ہمیں یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ اقتدار کی کشمکش میں یہ سارے منتشر ہو جائیں گے، اور یہ پاکستان گورنمنٹ کے لیے اور اس قوم کے لیے ایک نیک شگون ضرور ہے. اچھا صاحب، بعض لوگوں کا یہ بھی تجزیہ ہے کہ اس طرح یہ صرف چہرے ہوتے ہیں، یہ ہٹ جاتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے لوگ لے لیتے ہیں. پہلے بھی کئی کمانڈر مارے گئے. کیا تحریک کمزور پڑے گی اور یہ حکومت پاکستان اور پاکستان ہمارے ملک کے لیے بہت کمزور پڑے گی؟ اسی طرح ہے کہ اگر اسامہ بن لادن نہیں رہے گا تو القاعدہ کا جو فگر ہیڈ ہے جس کے گرد یہ گھوم رہی ہے وہ کافی کمزور ہوگی. بیت اللہ کی وجہ سے بہت فرق پڑے گا. جس طرح پرویز صاحب نے کہا ہے، ان میں آپس میں ہو سکتا ہے گروپس بھی بن جائیں، اور یہ تحریک کے طالبان اوور آل کمزور ہوں گے. اب نیکسٹ کیا ہونا چاہیے؟ ایک کامیابی مل گئی ہے تحریک بات جو ان کے امیر کو ایک طرح سے وہ نہیں رہے. اب پاکستان کی حکومت، ہماری ایجنسیوں کو، ہمارے اداروں کو اب کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ان علاقوں میں حالات بہتر ہوں اور یہ جو تحریک ہے یہ ختم ہو کے رہ جائے؟ دیکھیں جی، جو پریشر پیدا ہوا ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے، اور جن لوگوں کو پاکستانی ریاست کا دشمن سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے خود دعوے بھی کیے ہیں کہ فلاں خودکش حملہ ہم نے کیا، فوجی قافلے پہ ہم نے حملہ کیا، ریسکیو 15 پہ حملہ ہم نے کیا، ان کے خلاف کارروائی اپنے منطقی انجام تک پہنچائی جانی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے عسکری قیادت ہے چاہے سیاسی قیادت ہے، ان کو ان بنیادی عوامل پہ توجہ دینی ہوگی جو کہ TNSM یا تحریک طالبان پاکستان ایسی تحریکوں کو جنم دینے کا سبب بنی ہے. مثلا غربت ہے، بے روزگاری ہے، انصاف کی کمی ہے، خاص طور پہ ٹرائبل ایریاز میں اب بھی وہ FCR 1901 کا قانون چل رہا ہے. تو یہ اقدامات بالکل ایک ہنگامی بنیادوں پہ لینے ہوں گے. ان لوگوں کو احساس دینا ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اگر ریاست پاکستان کے ایکول شہری ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی شکایت تھی کہ FCR کے تحت وہ کوئی تیسرے چوتھے درجے کے شہری ہیں
قبائلی تو عوام. بلکہ علاقہ غیر کا ایک جو لفظ آتا ہے تو اس سے یہی لگتا ہے کہ ہم اسے مانتے ہی نہیں کہ ہمارے ملک کا علاقہ. بلا شبہ دیکھیں نا، گزشتہ 60-61 برسوں کے دوران یہ ہوا کہ جو بھی اس علاقے سے ہے اس کو کہا جاتا تھا یہ اسمگلر ہے. مطلب یہ اسد منیر صاحب اس کو واؤچ کریں گے کہ جو بھی فاٹا سے آتا ہے کہتے یہ اسمگلر ہے. اب اسمگلر وہ اسمگلنگ کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے. اکثر قبائلی علاقہ بنجر ہے، یا پہاڑ ہیں یا صحرا ہے، بہت کم وادیاں ہیں جہاں پہ پانی اویلیبل ہے، جہاں پہ فارمنگ ہو سکتی ہے. وہاں پہ نوجوان کیا کریں گے؟ بلکہ آج بھی اس دور میں بھی آپ شام کو پشاور جائیں، آپ کو تورخم سے وہ نوجوان بچے سائیکلوں پہ ٹی وی سیٹ 2-3 ٹی وی سیٹ یا 2-3 اس کے الیکٹرانک گیجٹ جو کہ آتے ہیں افغان ٹرانزٹ ریٹ کر، وہ بیچارے 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے درہ خیبر سے ہو کے تورخم سے اٹھا کے لاتے ہیں، پشاور شہر میں ڈیلیور کرتے ہیں. ان بیچاروں کو اس شدید گرمی میں آپ دیکھیں 200 300 400 روپے دہاڑی کے ملتے ہیں، یعنی 50-60 کلومیٹر طے کر کے بعد. اب اگر آپ اس پہ پابندی لگا دیں، یہ سلسلہ اگر ختم ہو جائے، وہ نوجوان کیا کرے گا؟ ظاہر ہے وہ تو اس کے پاس جائے گا، اس کو کہے گا ہاں بچہ آپ جو کو 4 پیسے دے رہا ہے یہ اس کی 60 طرف کلومیٹر چلا سائیکل چلانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، وزن کے ساتھ آپ ادھر بیٹھو، آپ یہ تربیت حاصل کرو 2 ہفتے کی، ہم آپ کو. پرویز صاحب سے بات کروں آپ سے کہ 9/11 کے بعد جب پاکستان نے فرنٹ سٹیٹ کا جو اس کا طریقہ کار انہوں نے وضع کیا نا جی، تو بہت بڑی امریکہ فنڈنگ ہوئی ہے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ فاٹا میں یا پختونخوا کے کسی بھی علاقے میں اس کا ایک پیسہ نہیں لگا، وہ سارے فوجیوں کے جیب میں گیا جی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے جی کہ ہم نے فرنٹ لائن سٹیٹ ضرور خود کو تجویز کیا، لیکن جو وہاں سے ہمیں اس کے بدلے میں جو فنڈنگ ملی ہے، فاٹا میں ایک پیسہ نہیں لگا. فاٹا کی حالت بدترین ہوتی چلی گئی، اور یہ تمام عنصر مل کے یہاں پہ اس کو تقویت پہنچائی گئی. یہ تو میرے خیال میں ڈیولپمنٹ کی جو بات ہے، تعلیم کی بات ہے، صحت کی بات ہے، انڈسٹریز کی بات ہے. اب ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اب جو امریکہ ایڈ آئے گی روز کی شکل میں، یہاں پہ ہونا یہ چاہیے کہ وہاں پہ انڈسٹریل زونز بنے اور ان لوگوں کو مین اسٹریم میں ہم لے کے آئیں جی. صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ ہم آرمی ایکشن کریں یا اس طریقے سے یہ موقع ہے بیت اللہ محدود بیچ سے نکل گیا، اب باقی جو ایلیمنٹس میں اس میں کچھ لبرل ہوں گے، ماڈریٹ آپ ہوں گے جی. جس طرح 9/11 کی بات کی پرویز صاحب نے، آپ اس کے بعد وہاں اپنی ڈیوٹیز کے سلسلے میں تعینات رہے، تو کیا یہ جو فنڈنگ آئی تھی وہ کہاں گئی اور کیوں ڈیولپمنٹ میں نہیں لگی؟ نہیں، فنڈنگ جو فاٹا کے لیے آئی ہے، اس وقت یہ فاٹا سیکریٹریٹ جو تھا اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ یہ جو ہے نا یہ فنڈ کو ساروں کو یہ استعمال کرے. ابھی اس کو ری آرگنائز کیا گیا ہے، اور میں تو یہ 2005-2006 تک مجھے پتا ہے کہ کافی وہاں پر چیزیں بنی ہیں، لیکن وہ سسٹم میں بلٹ ان ایک کرپشن کا ایلیمنٹ ہے جو کہ پلفریج اس میں ہوتی ہے اور چیزیں وہاں پر پہنچتی نہیں ہیں. اور اس کا جو دوسرا یہ ہے کہ اس کا حل کہ ہم نے 2004 میں گورنمنٹ نے ایک آفر دیے کہ جتنے فارنرز ہیں وہ یہاں پر رجسٹر ہو جائیں، ہم ان کو عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ آلموسٹ ایگریمنٹ ہو گیا تھا. یہ آپریشن ایسا نہیں ہے کہ شروع دن سے، یہ 2002 سے شروع ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ پہلے دن سے اس پہ بمباری شروع کی. ان کو ایک آفر دی گئی. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ان کو وہ بولیں کہ جی 2 گورنمنٹ کی طرف سے شرائط ہونی چاہیے کہ ایک آپ جو ہے نا ہتھیار ڈال دیں، اور دوسرے متوازی انتظامیہ نہ چلائیں. یہ جو آپ نے پیرل ایڈمنسٹریشن کے آپ نے علاقے کنٹرول کیے ہوئے، جو اس کو مانتا ہے تو جو بہت بڑے کرمنل نہیں ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں یہ چھوٹے بچے ان سب کو عام معافی کا اعلان کریں، اور جو بڑے کرمنل ہے اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اس کے خلاف